الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ کل کیا ہے؟ جمعرات۔ کل کون سا دن ہے؟ جمعرات۔ کل مدرسے کی چھٹی ہے۔ معلوم ہے اعلان ہوا؟ اعلان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کل مدرسے کی رضا ہے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مہینے میں فاتحہ خانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ تو امام جعفر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ امام جعفر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا کا بیٹا، بیٹا کا بیٹا، پڑپوتے وہ حضرت امام جعفر۔ خوشی کی بات ہے، ہمارے امام ہے، وہ بہترین امام ہے، وہ حضرت امام جعفر، یاد رکھو۔ لیکن سب سے زیادہ اگر قرآن کی تلاوت میں ہو، قرآن مقدس سینے سے لگا کر اگر امام جعفر کو یاد سے منایا جائے تو بہت بہتر ہے۔ صرف فاتحہ خانے کا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف فاتحہ خانے کرانا یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، کراؤ فاتحہ خانے، لیکن جو سنت کے مطابق فاتحہ خانی جو ہوتی ہے اسی طریقے سے کرو۔ اور امام جعفر وہ بہترین امام ہے۔ حضرت امام جعفر اپنی زندگی میں کھانے کا اہتمام جو کرتے تھے وہ صرف غریبوں یتیموں کو کھلایا کرتے تھے، اپنے نہیں کھاتے تھے، گھر میں بنائے اور اپنے خود سے کھانے لگے، ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ خود کھانا پکاتے تھے، گھر والے سے بنواتے تھے کھانا، اور یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، وہ بانٹا کرتے تھے کھانا، کھیر ہو گئے، پوری ہو گئے، کچھ بھی ہو۔ لیکن آج کے حالات دور ایسے ہے کہ فاتحہ کھانے کا بھی انداز الگ، کھانا کھلانے کا بھی انداز الگ، مہمان کو بلانے کا انداز الگ، یعنی ہر چیز میں الگ الگ کوالٹی دیکھو۔ فاتحہ کھانے کا کوالٹی، مٹی کا برتن چاہیے، تانبے کا نہیں چاہیے، نہ الومنیم کا بھی نہیں چاہیے، نہ پیتل کا نہیں چاہیے، مٹی کا چاہیے، بالکل شریعت کے خلاف۔ یاد رکھو، جس طرح سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منائے، لوگوں کو کھانا کھلائے، تقسیم کیے، اسی طرح سے عمل کرو۔ یہ طریقہ ہے، کھانا بناؤ، غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کپڑا پہناؤ، جو ننگے اس کو کپڑا پہناؤ، اس کی طرف توجہ کرو۔ ایسا نہیں ہے اپنے بنائے، اپنے پڑوسی کو بلائے، اپنے گھر والوں کو بلائے، رشتہ داروں کو اس کو بیٹھ کے کھلا دو۔ سب سے زیادہ اگر حق ہے تو یتیموں کا ہے۔ کس کا ہے؟ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یتیم جس کا کوئی نہیں دنیا میں، بیوہ نہ آگے پیچھے کوئی نہیں، جو یتیم ہوتے ہیں اس پر ضروری ہے کھلانا کھانا۔ اپنے سارے ثواب کی نیت سے کھانا کھلاتے ہیں، لیکن آج کا دور ایسے ہو گئے، اگر اپنے نگاہوں سے اگر دیکھیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پلک بھیگ جاتے ہیں آنسو سے۔ بڑے بڑے پیسے دار انسان، پیسے والے لوگ، اس کو دعوت دیا جاتا ہے، لیکن جو یتیم ہے، جو غریب ہے، جس کا کوئی نہیں، اس کو دعوت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے دعوت؟ یاد رکھو، اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جس کا کوئی ساتھ نہیں ہوتا اس کا ساتھ میں رب ہوتا ہے۔ وبشر الصابرین،
اے محبوب فرما دیجئے جو صبر کرتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. کھانا کھلاؤ. جس طرح سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اسی طرح سے کھانا کھلاؤ, اسی طرح سے فاتحہ کھانے کا اہتمام کرو, اسی طرح سے اپنی زندگی بھی گزارو. ابھی دیکھو ایک دیکھ کھانا بنایا جائے تو ویڈیو بنانا شروع, خطرہ کے 10 آدمی کو کھلائیں گے اور بتائیں گے 20 آدمی کو. ایسا ہوتا ہے نا, 10 آدمی کا کھانا بنایا اگر تو بتائیں گے 20 آدمی کو میں نے کل پروگرام رکھا تھا کھانے کا. بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا نیکی کا کام ہے. اللہ پاک پوری کائنات کو اپنی دنیا اپنی آنکھوں میں بسا کر کے رکھا. ہر ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ, زمین کے نیچے زمین کے اوپر ہوا پر جو کچھ بھی سبھی کو اللہ پاک دیکھتا ہے. بتانے کی کیا ضرورت میں نے اتنا کھانا بنایا, یہ کیا وہ کیا. اس طرح سے نیکیاں نہیں ہوتی. نیکی کو کینسل, اس طرح سے نیکی کو لات مار دیا جاتا ہے. اگر آپ نیکی کرنے کا جو آسان طریقہ ہے, سب سے بہترین طریقہ نیکی کہ اندھیری رات میں اس طرح سے نیکی کرو کہ کوئی دیکھے نہیں. اس طرح سے نیکیاں کرو کہ کوئی دیکھے نہیں. اس لیے حضرت امام جعفر اپنے وقت میں لوگوں کو اس طرح سے دعوت دیتے تھے کہ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. وہ امام حسین کے پوتے, وہ امام پڑپوتے, اس کا انداز کیا ہوگا جب امام حسین کا جب یہ مقام ہے تو اس کا کیا انداز ہوگا. اس لیے کہ آپ امام حسین کو یاد کو سینے سے لگا کر, تو امام جعفر کو سینے سے لگا کر اپنے دلوں کو سکون پائے, اپنی زندگی کو سکون پائے, اپنی زندگی کو بہتر بنائے جس طرح سے امام جعفر اپنی زندگی کو گزارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سنت کے مطابق فاتحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.